ہلکا کیا جا سکتا ہے، اس کو بنوایا جا سکتا ہے. اور اگر کم ہے تو پھر اس کو ناپسندیدہ اس کو کرنا. ناخن بڑھائے جا سکتے ہیں؟ ہاں، ناخن بڑھانا بہرحال مکروہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت مبارکہ تو یہی ہے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ ان کو کاٹ لیا جائے. پھر یہ حفظان صحت کے اصولوں کے خلاف بھی ہے، کیونکہ ناخنوں کے اندر میل داخل ہو جاتا ہے. انسان صفائی کرنے کے باوجود سے آٹا گوندا جاتا ہے، آٹا گوندا جاتا ہے اور وہی آٹا اندر لگ جاتا ہے. تو کیا وضو ہو جاتا ہے وہ آٹا لگا رہ گیا تو؟ ہاں، میرے اسی صورت کے اندر بہرحال چونکہ بد احتیاطی ان کی جانب سے کہ ناخن بڑے کیا ہوئے ہیں، تو اگر عام قسم کے ناخن اور آٹا داخل ہو جائے تو اس پہ تو فقہ فرماتے ہو جائے گا، لیکن چونکہ بڑے ناخن کیا ہے بد احتیاطی ان کی طرف سے، تو پھر وضو نہیں ہوگا. اچھا، ایک سوال، ایک کال لے لیں کبھی، پھر اس سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن، کہاں سے؟ جی میں سعودیہ سے بات کر رہی ہوں. جی میرا سوال یہ ہے کہ میں 8 اور 9 سال کے میرے بچے ہیں. جی ہم حج پہ جا رہے ہیں، تو ہم نے یعنی کہ بچوں کو احرام باندھنا لازمی ہے پائپ سے؟ بچوں کو لے کر جا رہی ہیں؟ ہاں جی، بچوں کو لے کے جا رہی ہیں، 4 بچے ہیں. 4 کو لے کے جا رہے ہیں. اچھا جی، اور یہ میں احرام یعنی کہ ان کو باندھنا لازمی ہے یا نہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، ہم تو احرام باندھیں گے بڑے. جی ظاہر ہے وہ تو. ہاں جی. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ عورت کو مینسز آئے ہیں، اور وہ عورت یعنی کہ عید کے بعد میں نے عمرہ کیا تھا، مدینہ سے واپسی پہ عید کے بعد میں نے عمرہ کیا تھا. تو اب یہ عمرہ کر کے تو میں گھر آ گئی. اب میرے مینسز کی ڈیٹ ہے، یعنی کہ میں 2 چاند کو جاؤں گی. تو اب میری مینسز کی ڈیٹ ہے. اب مجھے لازمی ہے کہ میں نے احرام باندھنا ہے طائف سے، یا کوئی حرج نہیں ہے کہ میں 8 چاند کو مکہ سے باندھ سکتی ہوں؟ اچھا، طائف میں رہتے ہیں کہاں آپ؟ رہتی کہاں؟ ہم طائف کے پاس ایک شہر ہے البہا، ہم وہاں سے بات کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. ہاں جی. اور یہ بچوں کا احرام کے بارے میں بتانا، اور قربانی بچوں کی ضروری ہے کہ ان کے نام کی قربانی دی جائے. اچھا، یہ میرے 3 سوال ہیں، یہ آپ. اچھا ٹھیک ہے، تینوں سوال کے جوابات انشاءاللہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. بچوں کی آواز بھی سنی ہے ہم نے ٹیلی فون پر آپ کے. یہ سعودیہ سے طائف کے قریب ہماری بہن رہتی ہیں، اور یہ کہتی ہیں کہ 8-9 سال کے بچے 4 بچوں کو لے کر جا رہے ہیں. بچوں کا احرام بننے گی، ابھی نابالغ ہے. لیکن اس میں بات یہ کہ بچے چونکہ نابالغ ہیں تو ان کے اوپر احرام باندھنا ضروری ہے، کیونکہ مکلف نہیں ہے. وہ ان کی طرف فقہ فرماتے ہیں کہ اگر بچہ چھوٹا ہو تو اس کو جو ہے نماز کی عادت دلوانے کے لیے وضو بھی کرایا جائے، نماز بھی پڑھا لی جائے. تو اسی طرح چونکہ اب چھوٹے بچے ہیں لیکن تربیت ان کی ہو جائے گی تو احرام بنوا دیا جائے. ایسے وہ تو صاحب بچے احرام باندھ کے بڑے خوبصورت لگتے ہیں. جی ہاں، میں نے آج کل دیکھا چھوٹے چھوٹے موٹے سوکھ سفید بچے، ان کو احرام چھوٹے چھوٹے بنے، باپ نے کاندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، وہ طواف کر رہے ہیں. حالانکہ ان پہ طواف اور حج واجب نہیں، تو بڑے خوبصورت لگتے ہیں. تو بچوں کو یہ سب صحیح کہہ رہے ہیں، تربیت ہو جائے گی بچوں کی. اسی طرح قربانی بھی ان کی طرف سے لازمی نہیں ہے، لیکن اگر استطاعت ہے تو کرنے کا کوئی حرج نہیں ہے. اچھا، یہ جناب خاتون کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ جب جائیں گی حج کے لیے تو یہ وہاں سے جائیں گے، البا کوئی جگہ ہے طائف کے قریب، وہاں سے جائیں گی. اس زمانے میں ان کا ایام شروع ہو چکے ہوں گے، تو یہ احرام باندھ کے جائیں یا وہاں جا کے احرام باندھیں؟ دیکھیں احرام تو میقات سے باندھنا ہوگا. طائف کا مسئلہ ہے کہ طائف کے قریب ہی میقات ہے، تو اگر یہ میقات سے باہر ہیں تو پھر ایسی صورت میں تو ان کو احرام باندھ کے جانا لازمی ہے، کیونکہ یہ نسک کے لیے جا رہی ہیں. اور اگر یہ میقات کے اندر کے ایریا میں رہتے ہیں، یعنی میقات پہلے سے رہتے اور یہ اندر رہ رہی ہیں، اسے ہل میں کہنا. اگر ہل میں رہتے ہیں تو بھی احرام ان کے لیے لازمی ہے کہ حج کی نیت سے جا رہے ہیں. صحیح. اور ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر، ملاقات کرتے ہیں اس کے بعد آ کر. ویلکم بیک ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم. اور اس دوران ہمارے ساتھ 2 کالر ہیں، آئیے ان کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو، وعلیکم السلام. جی بہن. جی میں نوابشاہ سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. میرے 2 سوال ہیں مفتی صاحب سے. ایک تو یہ کہ ہمارے ایک جاننے والے کا انتقال ہو گیا ہے، وہ اپنے گاؤں سے کافی دور شہر میں رہتے ہیں. تو انہوں نے آخری وصیت اپنی بیوی سے یہی کی تھی کہ مجھے اپنے گاؤں مت لے جانا، مجھے ادھر دفن کر دیں.
تو ظاہر سب رشتے دار اس کے ادھر گاؤں میں ہی ہیں. تو جب ان کے انتقال کی خبر ملی تو یہاں سے سب اس کے جو بھانجے وغیرہ تھے, بھائی تو اس کا کوئی نہیں ہے, بہنیں ہیں, تو بھانجے وغیرہ گئے ہیں, اس کی بیوی کو کہا ہے, اس کو لائے ہیں گاؤں میں دفنایا ہے. تو ایک تو یہی پوچھنا تھا کہ اگر آخری وصیت کوئی بندہ کرتا ہے کسی ناراضگی میں یا کیا, تو اس کا کیا ہے وہ لحاظ سے یہ بتائیں. اور دوسرا یہ کہ وہ جو ان کی وائف آئی تو ان کا گھر کافی عرصے سے خالی پڑا تھا, وہاں کوئی سہولت نہیں تھی, تو ان کے بہن کے گھر اس کا جنازہ لایا گیا, تو ان کی وائف بھی وہیں پر ہی آئی, تو اب وہ ابھی تک عدت میں وہیں پر ہے. ان کے بھائی کا گھر بھی ساتھ میں ہی ہے, تو اب وہ چاہ رہی ہیں کہ 10-11 دن ہو چکے ہیں کہ میں اب بقایا جو عدت ہے میں اپنے بھائی کے گھر کروں. وہ بھی ایسے ہی ہے کہ گھر سے ہی دروازہ اندر سے ہی ہے, تو کیا وہ اپنی نند کے گھر میں عدت گزار سکتی ہیں یا بہن. چلیے بات کرتے ہیں, کال لے لیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن. جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جیسے پیشنٹ لاسٹ اسٹیج میں آ جاتے ہیں تو ان کو انکیوبیٹر پہ رکھ دیتے ہیں ڈاکٹر وغیرہ یا رشتے دار. اب ہمارے جاننے والے ہیں ان کو انکیوبیٹر جیسے اس وجہ سے رکھ دیا ہے کہ ان کے بیٹے ابھی تک پہنچے نہیں ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ کل شام تک ان کی فلائٹ آئے گی تو وہ کل شام تک ان کو انکیوبیٹر پہ رکھ سکتے ہیں. تو میں اس چیز کو میں آپ کو پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ کہاں تک صحیح ہے کسی بھی انسان کو اس طرح سے. میں نے سنا ہے کہ شاید اس طرح سے نظر کی تکلیف بڑھا دی جاتی ہے, جب انسان فزیکلی ڈیڈ ہے تو اس کو انکیوبیٹر پہ رکھ کے اس کو تکلیف کیوں دی جائے. اچھا ٹھیک ہے, اس پہ بات کرتے ہیں. اہم سوال ہے. صاحب پہلے تو آپ صاحب کا سوال, انہوں نے 2 سوال پوچھنے ہیں. شوہر نے وصیت کی تھی بیوی کو کہ میری میت جو ہے گاؤں میں دفن نہ کی جائے, شہر میں کی جائے, لیکن عزیز و اقارب گاؤں لے گئے, وہاں دفن کر دیا. تو وصیت کی کیا حیثیت رہی؟ دیکھیے وصیت کی شریعت مطالعہ نے بہت اہمیت دی ہے, اور شرعی اعتبار سے بھی ان کی وصیت درست تھی کہ آدمی کا جہاں انتقال ہو تو اسے وہیں دفن کر دیا جائے, ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل کرنا پسندیدہ نہیں ہے. تو ایسے میں ذرا یہ مردے کے لیے تکلیف کا باعث ہے کہ اس کی وصیت کو پورا نہیں کیا گیا, تو اس میں یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں. اچھا ان کی جو ہے مطلب ان کی بیوہ جو ہے وہ جنازے کے ساتھ گاؤں آ گئی تھی, اور جنازہ چونکہ مرنے والے کی بہن کے گھر پہ ہوا تھا, تو اب ان کی عدت وہاں ہو گئی ہے. پڑوس میں ان کے اپنے بھائی رہتے ہیں, تو وہ چاہتے ہیں کہ بجائے نند کے وہاں عدت کرنے کے پڑوس میں بھائی کہیں چلے جائیں. 11 دن انہوں نے عدت کے گزار لیے. نہیں, حکم شریع تو یہی ہے کہ جہاں پر شوہر کے ساتھ قیام تھا خاتون کو وہیں عدت کرنا چاہیے تھی, اور انہیں جنازے کے ساتھ وہاں سے منتقل نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن میرا اگر ایسا ہے کہ وہ جگہ خالی تھی یا کوئی اور وارث نہیں ہے جہاں پہ خاتون اکیلی رہ سکے, تو ایسی صورت میں اگر نند کے گھر پہ آ گئے تو بھی ٹھیک ہی ہے, مگر اس میں بات یہ ہے کہ نند کے گھر پہ ان کے لیے جو ہے وہ غیر محروم ہوں گے, اور وہاں پہ رہنا ان کا مناسب بھی نہیں ہے. اور جو بھائی جیسا بتا رہے ہیں کہ اندر بھی دروازہ گھر کے, تو چنانچہ اگر وہاں سے منتقل ہو کر اپنے بھائی کے گھر پہ چلے جاتی ہیں تو وہ دوسری جگہ پہ نہیں گئی, کیونکہ وہ درمیان میں دروازہ تو وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ایک ہی گھر پہ, ایک کمرے سے دوسرا کمرہ سمجھ لیں. جی تو ٹھیک ہے بہن, جا سکتی ہیں آپ, چلی جائیں. اور اچھا یہ ہماری بہن نے ایک سوال پوچھا ہے, اور یہ بہت اہم سوال ہے. میں چاہتا ہوں کہ ذرا اس پر تفصیل سے بات ہونی چاہیے, لیکن 2 کالس ہیں, پہلے یہ بھی لے لیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی بھائی وعلیکم السلام. یہ مفتی صاحب سے سوال پوچھنا تھا. پوچھیے, مفتی صاحب ہی جواب دیں گے, میں تو صرف سوال اس طرح بڑھا دوں گا. سوال یہ تھا کہ وضو کے دوران ہم ہاتھ دھوتے ہیں کونیوں تک نا, تو نل جو ہے بہتے ہوئے پانی کی مطلب بہتا ہوا پانی شمار کیا جاتا ہے, نل سے جو پانی آ رہا ہوتا ہے, تو بہتے ہوئے پانی میں صرف ہاتھ مطلب اپنا رکھنا جو ہے 3 دفعہ دھونے کی مثل ہو جائے گا, ہے نا. تو کیا ہم صرف 1 دفعہ جو ہے کیا نام ہے تھوڑی دیر رکھنا, نل کھول کے تھوڑی دیر جو ہے ہاتھ اس میں رکھ سکتے ہیں, یا 3 دفعہ دھوئیں ہاتھ کو؟ چلیے, اور بس یہ. چلیے ٹھیک ہے, بات کرتے ہیں. ایک کال اور ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم. جی بہن. جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں, فرزانہ. جی میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا نیل پالش لگانا عورتوں کے لیے جائز ہے؟ اچھا. اور دوسرا یہ کہ جیسے آپ نماز آپ کی رہ جاتی ہے تو آپ عشاء کی نماز کے بعد ساری نمازیں پڑھ سکتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے, چلیے بات کرتے ہیں. اچھا ہماری بہن نے پوچھا تھا کہ یہ جو حضرات جن کی فزیکلی ڈیتھ ہو جاتی ہے, اعضاء تمام جو ہیں وہ مردہ ہو چکے ہوتے ہیں,
اور انہیں جو ہے مصنوعی تنفس کے ذریعے زندہ رکھا جاتا ہے. کیا یہ جائز ہے کہ صرف اس لیے زندہ رکھا جائے کہ ابھی چونکہ عزیز رشتہ دار جو ہیں ان کی فلائٹس کا ڈیٹ کچھ اور ملی ہے، بکنگ کچھ اور ہے، اس وقت تک اسے کیا یہ مریض کو اذیت دینا نہیں ہے؟ ایسا اس میں بڑا گمبھیر مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، بہت اہم ہے یہ، کیونکہ اب اس کی موت کا فیصلہ نہیں ہوا تھا ابھی کہ یہ انتقال کر چکا ہے یا زندہ ہے، کیونکہ عام طور پر مینٹلی